تو چھوٹے عمل کریں، جلالی وظیفوں پہ ہاتھ نہ ڈالیں اور آسان سے وظائف کریں، اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں. ٹھیک ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، لمبے لمبے وظیفے چھوڑو، یہ ایک چھوٹا سا عمل کرنا شروع کر دو، دولت سے گھر بھر جائے گا. یہ چھوٹا سا عمل کر لو، دولت سے گھر بھر جائے گا. عمل کرنا کیا ہے وہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے اللہ تعالیٰ کے 4 اسماء ہیں، اور یہ اسماء جو ہے وہ کون سے ہیں؟ یا سبوح ہو، یا قدوس ہو، یا غفور ہو، یا ودود ہو. یہ 4 اسماء، ان 4 اسماء کو آپ صرف 7 بار ہر نماز کے بعد جب آپ دعا مانگتے ہو نا، تو ایک بار درود ابراہیمی والآخر 7 بار یہ اسماء پڑھ کے اور پھر اللہ سے دعا کرنا شروع کر دو. آپ کی ہر مانگی ہوئی دعا قبول ہوگی. چاہے آپ اللہ سے رزق مانگتے ہو، دولت مانگتے ہو، گھر مانگتے ہو، پیسہ مانگتے ہو، دوسرے ملک کا ویزا مانگتے ہو، آپ کی ہر دعا اللہ قبول کرنا شروع کر دیں گے. لیکن کم از کم اس کو 40 دن استقامت کے ساتھ کریں. ٹھیک ہے؟ تو بہنیں جو ہے وہ یہ کہیں گی کہ جناب ہم 40 دن کیسے کریں، ہم تو خواتین ہیں، گیپ آ جاتا ہے. بھائی گیپ کے دن نکال دیجئے، 20 پہلے کر لیں، 20 بعد میں کریں، 40 دن اس کو کریں تو زندگی میں بدلاؤ آئے گا. ٹھیک ہے؟ اور جس کو اس کا پڑھنے سے فائدہ ملتا چلا جائے وہ زندگی بھر اس کو کرے. ٹھیک ہے؟ اور کسی عمل کی اس کو ضرورت نہیں. ایک تو کرنے میں آسان ہے، لمبے وظائف کے اندر نہ تو آج کی مصروف زندگی کے اندر اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ انسان اتنے بڑے بڑے وظیفے کرے. اللہ کے 4 اسماء ہے اور صالحین کا بتایا ہوا عمل ہے. ہر بندے نے اس پہ بنا کے ویڈیو آپ کو بتایا ہوا ہے اس کے طریقے پہ، اور بے شمار رزلٹس ملے. اس عمل کو کیجئے. اس کے بارے میں جو فیڈ بیک ہے وہ اپنے اسی ویڈیو کے اوپر کمنٹ میں بتائیے، تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ملے اور دوسروں کا بھی فائدہ ہو. ٹھیک ہے؟ بعض اوقات ایسے لمبے لمبے جو ہم اعمال کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، تو لمبے لمبے وظائف کرنے سے بعض اوقات رجت ہو جاتی ہے. مگر یہ مختصر عمل کریں، اس سے رجت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے؟ تو چھوٹے عمل کریں، جلالی وظیفوں پہ ہاتھ نہ ڈالیں اور آسان سے وظائف کریں، اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں. ٹھیک ہے جی؟ بس اپنے فرائض پر فوکس کریں. اگر آپ کے فرائض پورے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر ہیں، جیسے کہ نماز فرض ہے، آپ کے فرائض پورے، نماز ادا کرتے ہیں ٹائم پہ آپ، اور اس کے بعد درود و استغفار کی کثرت کرتے ہیں، والدین کی عزت کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے بچا کے رکھا ہوا ہے، رزق حلال کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، تو پھر پریشانی کس بات کی؟ تو سسٹینس تو آپ کی طرف اٹریکٹ ہوگا. ٹھیک ہے؟ یہ معاملہ تو وہی وائبس کا ہے نا. تو جب آپ کے اندر جب ایک دفعہ پازیٹیو وائبس جنریٹ ہونا شروع ہو گئی تو بس پھر ٹھیک ہے، نیگیٹیوٹی آپ سے ہٹے گی تو پازیٹیو چیزیں زندگی میں ہونا شروع ہو جائیں گی. یہ عمل تھا جو ایکسپلین کرنا تھا آپ کو. اب آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دینا. ٹھیک ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں مزید کو پوچھنا چاہیں تو شام 8 سے 11 تک میں اویلیبل ہوتا ہوں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، لیکن کال کا ٹائم لے لیں میسج کر کے. اس کا کوئی چارجز نہیں ہے، چاہے آپ پاکستان سے ہیں یا کسی بھی کنٹری سے ہیں. دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے میں آپ پھنسے ہوئے ہیں اور حل ہو نہیں پا رہا بہت ساری کوششوں کے باوجود، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جناب آپ کو اپنا مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھیں. ٹھیک ہے؟ تاکہ اس کو جو ہے ہم ٹیک اوور کریں، اس کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں، آپ کا مسئلہ حل ہو اللہ کے حکم سے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو ہمیشہ اس چیز پر میرا پکا بلیو ہے کہ دعا کے لیے ہمیشہ دعاؤں کے طلبگار رہیں، دعا دیتے بھی رہیں اور دعا لیتے بھی رہیں. جو کسی کے دل سے نکلتی ہے نا دعا آپ کے لیے، بغیر کہے بغیر مانگے، اس میں بڑا اثر ہوتا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہو جائے گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.